بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد امریکی نژاد جرمن لڑکی سلینا جولی کا واقعہ اسی کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ چونکہ میں ایک آزاد معاشرے میں پلی بڑی تھی، لہٰذا فحاشی کی لت لگی ہوئی تھی۔ جوانی کے زمانے میں میرے چار بوائے فرینڈز تھے اور ہر رات کوئی نہ کوئی میرے پاس ہوتا تھا۔ اسی دوران مجھے عمل غلاظت کی وجہ سے گلے کا کینسر ہو گیا اور جب میں 24 سال کی ہوئی تو ڈاکٹروں کی طرف سے میرا مرض ناقابل علاج قرار دے دیا گیا۔ یہاں تک کہ اپنے ہی خاندان نے مجھے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا اور پڑے پڑے میں موت کا انتظار کرنے لگی۔ جب میں شدید تکلیف سے تڑپتی تو مجھے سکون کا انجیکشن دے دیا جاتا، باقی میرا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں چل رہا تھا، کیونکہ مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ ناقابل علاج ہو گیا تھا اور ادارہ مجھ پر مزید پیسہ لگا کر فنڈ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس ادارے میں رہتے ہوئے میں نے اپنے تمام دوست احباب اور بوائے فرینڈ سے مدد طلب کی، مگر جب سب سمجھے کہ میں زندگی کے آخری کنارے پر پہنچ چکی ہوں، جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں، بس موت کی آمد کا انتظار ہے، میں روتی اور تڑپتی، مگر چونکہ میں ان کے کسی کام کی نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے میرے کسی بھی قسم کی مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ میرے بلانے کے باوجود فقط میری دلجوئی کرنے کی خاطر وہ لوگ میرے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھے۔ موت کا آخری لمحہ وہ تھا کہ جب میرے جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے اور میرے سب رشتہ دار مجھے چھوڑ گئے تھے۔ خیر، میں مکمل نا امید ہو کر سارا دن چھت پر جلتی لائٹ اور گھومتے پنکھے کو دیکھنے میں گزار دیتی۔ انہی دنوں ہمارے ادارے نے ایک پاکستانی مسلم خاتون کو بطور کلینر یعنی صفائی کرنے والی ملازمہ رکھ لیا۔ پورے عملے میں وہ واحد مسلمان تھی۔ چونکہ سب سے جوان لڑکی میں تھی، لہٰذا اس کو سب سے زیادہ رحم بھی مجھ پر آتا تھا۔ تکلیف میں کراہنے پر کئی بار وہ دوڑ کر میرے پاس پہنچی تھی۔ نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ادارے میں مقیم ہر مریض کے ساتھ اس کا ایسا ہی مشفقانہ رویہ تھا، لہٰذا ادارے کی انتظامیہ سبھی لوگ اس سے بہت مطمئن تھے۔ میں اس مسلم خاتون سے اس رحم دلی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس کی وجہ اس کا مذہب اسلام ہے۔ اس نے مجھ سے میری بیماری کے متعلق پوچھا تو میں نے اسے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا۔ مجھ کو ملنے والے ڈاکٹرز، وزٹرز اور این جی اوز کے تمام لوگوں میں سے وہ واحد پاکستانی مسلم خاتون تھی جنہوں نے مجھے کہا تھا تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور وہ میرے لیے وہ صحرا میں پیاس سے تڑپ کر مرتے ہوئے شخص جیسی تھی جس کی موت سامنے ہو اور اچانک بارش ہو جائے یہاں تک وہ انسان سیراب ہو کر پانی پی لے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ ابھی زندہ ہوں۔ مجھے پہلی بار لگا کہ کم از کم جتنی سانسیں باقی ہیں انہیں موت کے انتظار میں گزارنے کی بجائے موت کو ہرانے کی کوشش میں گزارو۔ لیکن جب دوسری طرف میں ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق پڑھتی جنہوں نے میری موت کا مہینہ تک بتا رکھا تھا تو پھر مایوس ہونے لگتی۔ خیر، اس پاکستانی خاتون نے مجھے اسلام کے متعلق بتانا شروع کیا اور ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ حضرت واصلہ بن اسکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے منہ کی تکلیف کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کو لازم کر لو، گلے کی تکلیف جاتی رہے گی۔ اور ساتھ ہی اس مسلم خاتون نے مجھے نصیحت کی کہ قرآن پاک میں ہر کسی کے لیے شفا ہے، تم پڑھ کر دیکھ لو، اگر چند ہفتوں میں بہتری محسوس ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم موت کی منتظر بن کر ویسے بھی بیٹھی ہو اور تب تک بیٹھی رہو گی جب تک وہ نہیں آتی۔ پہلے اس پاکستانی خاتون کی بات مذاق لگی کہ یہاں ہر قسم کی میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی ہے، وہاں یہ صفائی کرنے والی ملازمہ کیا علاج بتا رہی ہے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شدید تکلیف کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں مسلم خاتون کی بات ماننے کے لیے راضی ہو گئی۔ اس نے مجھے ادارے سے چوری وضو کرنا سکھایا اور قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا۔ وہ گھر سے قرآن پاک ساتھ لاتی، جب تک وہ یہاں رہتی وقفے وقفے سے میرے پاس آ کر مجھے قرآن پاک پڑھاتی اور جاتے ہوئے ساتھ لے جاتی۔ جب میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، چند ہفتوں میں ہی میری حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے اپنی تکلیف میں بہت کمی محسوس ہوئی، خاص کر جتنی دیر میں قرآن پاک پڑھتی بالکل نارمل رہتی تھی، اور خوش بھی کہ میری تکلیف کم ہو رہی ہے۔ اب میں نے کچھ آیات کو زبانی یاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب پاکستانی مسلم خاتون کی غیر موجودگی میں اضافہ ہو جاتا تو میں زبانی آیات کا ورد شروع کر دیتی۔ تقریباً ایک سال وہ خاتون وہاں رہی۔ ایک سال میں مجھے نہ صرف مکمل قرآن پاک پڑھنا آ گیا بلکہ میں نے کچھ صورتیں زبانی یاد کرنی تھی۔ ڈاکٹرز کی طرف سے طے کیا گیا میری موت کا مہینہ گزر گیا تو ایک بار پھر میرے میڈیکل ٹیسٹ شروع ہو گئے۔ اس بار میڈیکل رپورٹس میں کینسر کی بجائے گلے کی ایک ایسی بیماری آ گئی جو قابل علاج تھی، لہٰذا میرا علاج شروع ہو گیا۔ میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھ سے میل ملاقات شروع کر دی۔ میرے دوست بھی میری زندگی میں واپس آنے لگے۔ ڈاکٹرز سمیت ہر کوئی حیران تھا کہ یہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے سب کا رپورٹس غلط ہو سکتی ہیں، مگر کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ میرا دل حقیقت سے واقف تھا۔ جب میں مکمل صحت یاب ہو گئی تو میں نے اس پاکستانی مسلم خاتون کو ڈھونڈنا شروع کیا۔
میں آنکھوں میں آنسو لیے اس مسلم خاتون کو ڈھونڈ رہی تھی تاکہ میں اس کا شکریہ ادا کر سکوں، جس نے نہ صرف مجھے علاج بتایا بلکہ مجھے راہ راست بھی دکھایا۔ میں نے اسی ادارے سے اس کا ایڈریس بھی لیا مگر وہ کسی دوسری اسٹیٹ میں منتقل ہو چکی تھی، اس لیے میری اور ان کی ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نے قرآن پاک کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور جو اصول اسلام نے انسانیت کے لیے بنائے ہیں عمل کرنے میں ہی انسانیت کی فلاح ہے۔ میں نے قطر کے ایک اسلامک سینٹر میں جا کر اسلام قبول کیا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی اور میرے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہاں میرا نام فاطمہ فاروق رکھا گیا۔ الحمدللہ آج میں مسلمان ہوں۔ میں نے ایک ایرانی نژاد مسلم لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ میں اور میرا شوہر سعودی عرب منتقل ہو چکے ہیں اور یہاں ہم نے اپنی کمپنی بنا لی ہے۔ میں آج بھی اس پاکستانی خاتون کے لیے دعا گو ہوں اور میرا ماننا ہے کہ راہ ہدایت کی طرف آنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔